السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان مشتاق احمد آزاد۔ مسکرائیں، ہم اس وقت موجود ہیں محمد عادل صاحب کے ساتھ کوہ نور چلڈرن اکیڈمی مانسرا میں۔ محمد عادل صاحب کے تعارف کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ یہ جو ہزارہ کی شان فخر کے پی کے مرحوم جلال بابا، جن کے نام سے جلال بابا آڈیٹوریم ہے، ان کے نواسے ہیں، یہ ان کے ان کے پوتے ہیں۔ ان کی تعارف کے لیے یہی ہے، اور 15 سال سے کوہ نور اکیڈمی کو رن کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے بھی ایجوکیشن کے ساتھ مانسرا میں آگاہی سسٹم جو تھا ان سے منسلک رہے ایجوکیشنسٹ ہیں۔ کوہ نور کا جو نام ہے، کوہ نور جو ایک مانسرا میں برانڈ بن چکا ہے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ مانسرا میں تعلیمی کتنا سخت کمپٹیشن ہے، یہاں بڑے بڑے ادارے ہیں۔ سب سے زیادہ پوزیشن رباط بورڈ میں مانسرا لینے والا ہے، لے رہا ہے، اور اسی تعلیمی جو جہد ہے، تعلیمی جو کوالٹی ہے، اس کا حصہ محمد عادل صاحب بطور کوہ نور چلڈرن اکیڈمی اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ عادل صاحب، آپ کا بہت شکریہ۔ ذرا بتائیے گا کہ اس طرف آنا کیسا ہوا؟ اتنا سخت پیشن ہے، روزانہ کنواں کھودنا پڑتا ہے، روزانہ پانی نکالنا پڑتا ہے، تو اس جان جو کے کام میں کس طرح آنا پڑتا ہے؟ تھینک یو ویری مچ جی۔ ایکچولی میں نے ایم بی اے کیا ہے مارکیٹنگ میں، اور ایڈورٹائزنگ مینجمنٹ میرے جو سبجیکٹس تھے، اسپیشلائزیشن تھی ان میں۔ پی سی بی اے پنجاب کالج آف بزنس ایڈمنسٹریشن کالج کا نام تھا، جس سے میں نے ایم بی اے کیا لاہور سے 1996 میں، اور 96 کا اینڈ تھا، تو 97 میں میری جاب ہو گئی تھی بینک آف خیبر میں۔ وہ میں نے 3 ماہ کی، لیکن مجھے کچھ اس میں ایز سچ انٹرسٹ نہیں ہوئی، کیونکہ وہ ایک اس قسم کی جاب تھی جس میں آپ یہ کہہ لیں تھریٹیکل ورک بہت زیادہ تھا۔ تو میں چونکہ ایک اسپورٹس مین ہوں، تو مجھے ذرا تھوڑا ایسے جاب میں انٹرسٹ زیادہ تھی کہ بھاگ دوڑ ہو اور کوئی چیلنجنگ ہو۔ اب اگر بینک کا کام ہے، وہ چیک آیا، دیکھا، نمبرز وغیرہ، فگرز اور ورڈز وغیرہ دیکھے، وہ مجھے کچھ مزہ نہ آیا۔ ادھر اس وقت ایک یونیورسٹی تھی جس کا نام تھا ویمنز یونیورسٹی آف ہزارہ۔ میں نے اس میں ایز اے مارکیٹنگ اینڈ ایڈورٹائزنگ لیکچرر اپلائی کیا، اور الحمدللہ مجھے ادھر جاب آفر ہوئی، اور پھر میں نے لیکچرز وغیرہ ڈلیور کرنے شروع کر دیے۔ اس کے ساتھ ان کا ایک اور پروجیکٹ تھا جس کا نام تھا آگاہی۔ آگاہی جو سی ہے وہ مانسرا کے ریموٹ ایریاز میں پرائمری ایجوکیشن پہ کام کر رہی تھی، تو مجھے انہوں نے آفر کر لی ایز اے کوآرڈینیٹر۔ تو میں نے پھر یونیورسٹی سے سوئچ کر کے آگاہی میں آ گیا۔ آگاہی میں ایز اے کوآرڈینیٹر کام کرتا رہا، اور آگاہی کے 8 اسکول، بفا میرا، لوہار بانڈا میں ایک کوہ نور، یہ کوثار اکیڈمی، یہ ان کا ماڈل اسکول تھا، یہ رن کرتا رہا۔ ساتھ ماڑی خان خیل، شعال معاذ اللہ، شعال میدان، مختلف مطلب ان کے آؤٹسکرٹس میں جو اسکولس تھے ان کو رن کر رہا تھا۔ تو 10 سال میں نے ان کے ساتھ کام کیا۔ میں نے ایجوکیشن میں جو میرے باس تھے مائک میک گیری، ان سے میں نے بہت سیکھا، بہت میں نے ان کا جو ہے میں شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے اتنا سکھایا۔ اور 10 سال کام کرنے کے بعد پھر میں نے اپنا ایک اسکول سٹارٹ کیا جس کا نام کوہ نور اکیڈمی ہے۔ اس کا نام کوہ نور کیوں رکھا؟ کوہ نور کا مطلب ہے نور کا پہاڑ، اور آپ کو پتہ ہے یہ علم ہے ہی روشنی، نور ہے، اس لیے یہ نور کا پہاڑ کوہ نور اس کا نام رکھا گیا۔ ہاں جی، یہ میرا آئیڈیا تھا۔ اب کیا دے رہے ہیں کوہ نور میں؟ اتنے کم عرصے میں اتنی بڑی خدمات، بے شمار بچے آپ کے جو ہیں وہ پاکستان بھر میں جو ہیں وہ ملک کا نام ہی نہ روشن کر رہے ہیں، بلکہ اپنے لیے بھی وہ بڑے باعث عزت ہیں، ادارے کے لیے بڑے باعث عزت ہیں۔ تو کیا دے رہے ہیں؟ ذرا بتائیے گا، ہمیں وزٹ کرائیے گا کہ کوہ نور اکیڈمی میں کیا ہے۔ ایکچولی اگر آپ بات کریں نا جی کہ پروفیشنس کی، آپ کو پتہ ہے ادھر جو عام طور پہ ہوتا ہے کہ جی وہ ڈاکٹر ہیں، جی انجینئر بن گئے، ڈاکٹر بن گیا۔ پروفیشن جو بھی ہے وہ آپ کو ضرور ملے گا۔ آج آپ صحافت کر رہے ہیں، میں ادھر بیٹھا ہوں، اسکول رن کر رہا ہوں، ایجوکیشنسٹ ہو گیا ہوں، جو بھی بچہ ایجوکیٹ ہو کے نکلے گا اس کو ضرور کوئی نہ کوئی پروفیشن ملے گا۔ تو وائی ناٹ ٹو بیکم اے گڈ سٹیزن؟ تو ہمارا جو فوکس ہے، ہم کہتے ہیں ہمارا جو بچہ ادھر سے نکلے وہ سب سے پہلے بہترین شہری ہو۔ جب وہ بہترین شہری ہوگا، پروفیشن آٹومیٹیکلی کوئی نہ کوئی ضرور مل جاتا ہے۔ تو ہم لوگ بچے کی تربیت کرتے ہیں کہ اس کا کردار سازی پر زیادہ فوکس ہوتا ہے کہ وہ ایک اچھا شہری بنے، نہ کہ وہ صرف ڈاکٹر بن جائے یا وہ صرف انجینئر بن جائے۔ تو وہ ایک انڈیویجول ایفرٹ ضرور ہے، لیکن معاشرے کو اس کا فائدہ تب ہوگا جب وہ ایک اچھا انسان بنے گا، اس کے ہاتھ سے، اس کی زبان سے کسی کو نقصان نہیں ہوگا،
فوکس ہمارا یہ ہے کہ ایک اچھا انسان، سب سے پہلے ایک اچھا انسان بنے. تو کیا کیا چیزیں ہیں اور فیوچر میں کوہ نور کیا کرنے جا رہا ہے؟ اکیڈمک کے حوالے سے تو میم سے ہماری بات ہوگی، ایجوکیشن کے حوالے سے بتائیے گا کہ نیا کیا لے کے آ رہے ہیں. ایکچولی ہم لوگوں کا جو فوکس ہے جی وہ ہے ایکٹیویٹی بیس لرننگ بائی ڈوئنگ. بچے جب تک کوئی کام پریکٹیکلی نہیں کرتے نا جی، تو وہ ان کے لیے اس چیز میں مطلب یاداشت جو ہے اسی وقت بنے گی جب وہ پریکٹیکلی کریں گے. کہتے ہیں کہ جی وی لرن 20% آف واٹ وی ہیئر، وی لرن 40% آف واٹ وی سی، اینڈ وی لرن 80% واٹ وی ہیئر سی اینڈ ڈو. تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ بچے جب تک کوئی کام پریکٹیکلی خود نہیں کریں گے وہ سیکھیں گے نہیں. تو ان کے سیکھنے کے لیے ضروری ہے کہ ایکٹیویٹی بیسڈ لرننگ بچے کو ملے. اور جس تک آپ کے فیوچر کنسرنس آپ بات کر رہے ہیں اس میں ہم لوگوں کا ابھی میٹرک تک ہے، تو اس کو مطلب ہم لوگ چاہتے ہیں اگر میٹرک تک ہی رہے تو اگر ہم لوگ پرولونگ نہ بھی کریں تو کم از کم میٹرک تک جو بچہ ہمارے پاس پڑھ رہا ہو وہ ضرور نہ صرف دنیاوی تعلیم حاصل کرے بلکہ دینی تعلیم بھی حاصل کرے. اس کے لیے ہم لوگوں نے صبح اپنے اسکول میں حفظ کا اہتمام کیا ہوا ہے. ہمارے جو قاری صاحب ہیں وہ اسکول تقریباً 1 گھنٹہ پہلے آ جاتے ہیں. جن بچوں نے حفظ کرنا ہوتا ہے اور ناظرہ کرنا ہوتا ہے وہ بچے بھی اسی طرح سیم 8:30 اسکول لگتا ہے تو وہ 7:30 پہنچتے ہیں اور آ کر وہ پہلے دینی تعلیم حاصل کرتے ہیں. تو یہ دونوں جو ہیں دینی و دنیاوی دونوں تعلیم ہم لوگ بچوں کو دے رہے ہیں. اچھا، ٹیچنگ کے حوالے سے جو ہے وہ کوہ نور اب تک کیا کر رہا ہے اور کیا کرنے کا ارادہ ہے؟ کیونکہ کسی بھی ادارے کی کامیابی کے پیچھے اسٹاف خاص کر اساتذہ کرام کا بہت بڑا ہاتھ ہوتا ہے. تو بتائیے ٹیچنگ کے حوالے سے کیا ہو رہا ہے؟ ٹیچنگ کے حوالے سے یہ ہے کہ جی ہمارے پاس جو ٹیچرز ہیں الحمدللہ ایک تو سارے ماسٹرز ہیں اور جو ہمارے ہیلپرز ہیں وہ بیچلرز ہیں. اور جو ماسٹرز ہیں وہ ان کے لیے ٹریننگ ورکشاپس ہماری ارینج کی جاتی ہیں. آکسفورڈ ہمیں ٹریننگ دیتا ہے، افاق ہمیں ٹریننگ دیتا ہے. اس طرح مطلب ورکشاپس جو بھی ارینج ہو رہی ہوں تو وہ ضرور ہم لوگ اپنی ٹیچرز کو ٹریننگ دلواتے ہیں. سیکنڈلی جو ہمارے پاس یہ بات ہے کہ ہم لوگ although we do not pay too much to our teachers لیکن ہمارے اسکول کی انوائرمنٹ ایسی ہے کہ اللہ کے فضل سے ہمارے پاس 8-8 10-10 سال سے ٹیچرز ہیں. ہاں جی، وہ انہیں اچھی طرح پتہ ہے کہ باقی اور اداروں میں ضرور انہیں زیادہ پے کیا جائے گا لیکن ایسی انوائرمنٹ ادھر نہیں ملتی. اچھا عادل صاحب، جس طرح مانسرا کو جو دنیا میں یا پاکستان میں جانا جاتا ہے وہ لینڈ آف ویلیز کے حوالے سے جانا جاتا ہے، جبکہ ایبٹ کو اسکول آف سٹی کے حوالے سے اس کی پہچان ہے. تو آپ کا تعلق بیسکلی ایبٹ سے ہے، تو ایبٹ چھوڑ کے مانسرا آنے کی بنیادی وجہ آپ کے ذہن میں کیا ہے؟ ایکچولی اس طرح ہوا تھا کہ میں نے ایک ایڈورٹیزمنٹ دیکھی تھی بینک کی جاب کے لیے مانسیرا کی. تو انہیں چاہیے تھا ایک ٹرینی چاہیے تھا. تو میں نے ادھر اپلائی کیا تو ادھر جب میں مانسیرا بینک آیا تھا ادھر سے پھر مجھے پتہ چلا کہ جی ادھر مطلب ایک ادارہ ہے ویمنز یونیورسٹی آف ہزارہ، ان کا اکاؤنٹ تھا ہمارے بینک میں. تو میں نے ادھر اپلائی کر لیا ایز اے لیکچرر کیونکہ میں بینک کی جاب سے کچھ اتنا مطمئن نہیں تھا. تو پھر میں نے جب ادھر اپلائی کیا تو مجھے ادھر جاب مل گئی. انہوں نے مجھے مطلب بولا کہ آپ آ کے لیکچر ٹریول کریں تو ہم آپ کو اسیس کر لیں گے. تو میں اسی وقت گیا، پھر میں نے مارکیٹنگ پہ ایک لیکچر دیا تھا، تو تب سے یہ سلسلہ اب تک چل رہا ہے. اچھا آپ ذرا آتے ہیں وہ جو پروڈکٹ آپ نے تیار کی ہے، مثال کے طور پر آپ مارکیٹ میں نکلتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ یار یہ جو موبائل ہے یہ موبائل اتنا کام کر رہا ہے، تو نئے سیشن شروع ہو رہا ہے، ایڈمیشن بھی آ رہے ہیں، تو یہ جو لوگ آپ کو سن رہے ہیں، جو لوگ جوائن کرنا چاہتے ہیں کوہ نور چلڈرن اکیڈمی کو، تو اب تک کی پروڈکٹ کے حوالے سے یا اب تک کی جو آپ کی کارکردگی ہے، اب تک کی جو آپ کے بچے ہیں مختلف اداروں میں، ان کے حوالے سے ذرا اختصار سے بتائیے. اس طرح تو جو نمایاں ہمارے بچے نکلے ہیں نا جی، وہ انیکا ماجد ایک بچی ہے جس نے باٹنی میں ٹاپ کیا ہے ابھی ہزارہ یونیورسٹی میں 2023 میں، اور ابھی وہ جو سی ایم ٹاپر ہیں الحمدللہ. اور میٹرک میں ان کے مارکس A گریڈ ضرور آئے تھے although she was not in the first 10 or 20s، لیکن چونکہ ایکٹیویٹی بیس کا دیکھیں ادھر آ کے جب مقابلے کا امتحان آتا ہے نا، مقابلے کے امتحان میں پھر وہ اپنے آپ کو پروو کرتے ہیں. تو اب ایک اور بچہ ہے اس کا نام ہے عماد الاسلام، وہ مرچنٹ نیوی میں اسے سارڈ آف آنر ملا ہے. 5000 بچوں میں سے انہوں نے 200 سلیکٹ کیے ہیں پورے پاکستان میں سے، ان 200 میں سارڈ آف آنر ہمارے بچے کو ملا ہے عماد الاسلام. ہاں جی.
حسنات ایک بچہ ہے ہمارا، وہ UET میں ابھی وہ سلیکٹ ہوا ہے ایز اے لیکچر، اور اس نے ادھر سے ہی پڑھا تھا، اب وہ ادھر ایز اے لیکچر وغیرہ. تو یہ تھوڑے بہت جو مجھے یاد ہے میں نے آپ کو بتا دیا. اس طرح آرمی میں بھی ہمارے بچے گئے ہوئے ہیں. ہاں جی جی الحمد للہ. کچھ ٹیچر آپ کے پاس آئے یہاں سے، انہوں نے ٹریننگ لی اور مختلف اداروں میں جا کر وہ اس وقت خدمات انجام دے رہے ہیں، تو کچھ ٹیچر یاد ہیں؟ جی ضرور. اس طرح کئی ٹیچرز ایسے ہیں ہمارے پاس آئے ہیں. ایک جو ہمارے یہ ہے کہ ادھر جو اور اسکولز ہیں وہ ہم سے تھوڑا بہتر پے کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ اسٹرینتھ کی وجہ سے. ہم لوگ چونکہ وی آر ان دا ریموٹ مانسرا، تھوڑا سا سائڈ پر ہیں، آؤٹ اسکرٹس میں ہیں، تو ہم سے کئی ٹیچرز ایسے ہیں جو کہ بہت اچھے انسٹیٹیوشنز میں اس وقت پڑھا رہے ہیں. جی جی جی. اچھا عادل صاحب، آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی کامیابی کے پیچھے کسی عورت کا ہاتھ ہے؟ میم سے میری ملاقات ہوئی، ماشاء اللہ اللہ نے آپ کو ایک جس کو کہتے ہیں ایک ہاتھ والی شریک حیات دی ہیں، جو آپ کا دوسرا ہاتھ بن گئی ہیں، آپ کے ساتھ اسٹینڈ ہونے والی ہیں. تو آپ سمجھتے ہیں کہ میم کی وجہ سے آپ کو بہت زیادہ سہولیات مل رہی ہیں؟ جس حد تک آپ کا تعلق ہے اس بات کا، تو اس میں کوئی شک نہیں کہ مجھے ہمیشہ بہت سپورٹ کیا ہے انہوں نے. اور میرے جو جیسے کہہ رہے ہیں کہ دکھ اور پرابلمز ہیں نا، ان میں ہمیشہ یہ مجھ سے بڑھ کر میرے ساتھ انہوں نے دیے. تو یہ ایک بہت بڑا حوصلہ ہوتا ہے انسان کو کہ آپ کا جو مطلب اس طرح میں ساتھ پارٹنر ہو وہ آپ کو سپورٹ کر رہا ہو. اور ہمیشہ ہر چیز میں الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مجھے اس سے کوئی ایشو، جب میں خاص طور پر جب میں پریشان ہوا ہوں تو شی واز ود می. اس بات کی اللہ تعالیٰ آپ کی جوڑی کو سلامت رکھے. اچھا اب آتے ہیں ذرا جلال بابا کی طرف. کچھ جلال بابا کی یادیں، کچھ باتیں اگر ہو جائیں تو. جی. میری ڈیٹ آف برتھ 1973 ہے اور 1980 میں وہ فوت ہو گئے تھے. تو مطلب جب وہ فوت ہوئے میں اس وقت 7 سال کا تھا. تو وہ 1 سال تو ان کا بیماری کا رہا. اس سے پہلے جب مجھے اتنا یاد ہے کہ برفباری جب ہوتی تھی تو وہ اپنے آفس سے آ رہے ہوتے تھے، تو ہم لوگ ان کا رستہ کلیئر کرنے کے لیے وہ چھوٹی جو سیٹس ہوتی جسے ہم لوگ ان کو زبان میں پیڑھی کہتے ہیں، پیڑھی لے کے ہم لوگ برف ہٹا کر ان کا رستہ کلیئر کرتے ہوتے تھے. مجھے یاد ہے. اور ان کے جو بیماری کا ایام ہے وہ بھی مجھے یاد ہے. بہت کمزور ہو گئے تھے وہ. انہیں ضیاء الحق نے اپنے دور میں جو سا ایک اسٹائپنڈ ان کے لیے رکھا تھا، اور وہ اس لیے رکھا تھا کہ ان کی تحریک پاکستان کے وقت جو خدمات تھیں ان کو سراہا گیا ہے. تو وہ پہلے انٹیریئر منسٹر تھے پاکستان کے. ہاں جی. اور انہیں خان بہادر کا جو ایوارڈ ملا تھا وہ بھی انہوں نے جو سا ہے سجیشن دی تھی قائد اعظم کو جب یہ قرارداد پاکستان ہوئی تھی. اس وقت انہوں نے سجیسٹ کیا تھا کہ جتنے بھی ایوارڈز وغیرہ ملے ہوئے ہیں ہم لوگوں کو مسلمان حکمران جو اس وقت لیڈرز تھے، تو وہ اگر واپس کر دیں تو اس وقت لیاقت علی خان نے کہا تھا کہ میں سب سے پہلے اپنا ایوارڈ واپس کرتا ہوں انگریزوں کے دیے ہوئے. تو قائد اعظم نے کہا تھا نہیں، لیٹ جلال بی دا ون ہو ہیز سجیسٹڈ اٹ. تو جس نے سجیشن دی ہے اس کو پہلے موقع دو کہ وہ اپنا خطاب واپس کرے. تو پھر سب سے پہلے خطاب بھی انہوں نے اپنا خان بہادر کا خان بہادر خطاب سب سے پہلے انہوں نے کیا تھا. شور بھیا امی ابو کچھ باتیں کر رہے ہوں یا رشتہ دار کوئی ایسی واقعہ کوئی، میں چاہتا ہوں کہ عام لوگوں سے ڈسکس ہو. جلال بابا کے حوالے سے آپ بات کر رہے ہیں نا، ان کا اکثر یہ بات مشہور ہوتی تھی کہ دسترخوان بہت وسیع تھا. کیونکہ جب ہمارا اللہ تعالیٰ نے ہمیں آزادی دی تو اس وقت بہت سے مائیگرینٹس آئے تھے انڈیا سے. تو میرے جو دادا تھے اس وقت وہ فائنینشلی کافی اسٹرانگ تھے. ان کے مطلب تقریباً 40 سے زیادہ بسز تھیں اور اتنی اماؤنٹ میں ٹرکس بھی تھے. اور پھر جو ریلوے کا حویلیاں سے لے کے کراچی تک ٹھیکہ بھی ان کے پاس تھا. تو انہوں نے اپنی تمام تر دولت ان مائیگرینٹس کو ادھر پاکستان لا کر ان کو 1 سال پورا اپنے جیب سے کھلاتے رہے ہیں. اور وہ آپ خود سوچیں کتنے لوگ آئے ہوں گے اور کس نے. تو آخر میں میرے دادا کے یہ حالات بہت زیادہ خراب ہو گئے تھے کیونکہ فائنینشلی وہ بالکل ویک ہو گئے تھے. تو میرے والد نے کافی سپورٹ کیا ان کو. اور جو دوسری بات ان کی مشہور تھی وہ یہ تھی کہ اس وقت گاڑیاں بالکل بھی نہیں ہوتی تھیں، بہت کم ہوتی تھیں. تو میرے دادا چابی اور گاڑی جو ہے اپنے اوپر چوک میں پارک کرتے تھے. وہ کہتے تھے کسی کو مریض کو لے کے جانا ہو تو پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے گاڑی میں چابی لگی ہوئی ہے، صرف آپ چوکیدار کو بتا دیں کہ ہم نے اسپتال جانا ہے تو بس آپ لے جائیں گاڑی. اچھا جلال بابا کے کتنے بچے تھے، کتنی بچیاں تھیں، اور ماشاء اللہ اب وہ بچے کہاں پر ہیں، کن عہدوں کی طرح
लोग ان کی 7 بیٹیاں تھیں، 6 بیٹے تھے، اور بیٹے تو تقریباً سارے ان کے فوت ہو گئے، اور بیٹیاں جو تھیں ان میں سے 2 حیات ہیں اور باقی فوت ہو گئے.